جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، سورۃ النساء کی ایک آیت تلاوت کی جس میں ارشاد باری ہے، جو آدمی کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے اور اس کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ کئی جمعے سے یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم یہ رونا تو روتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ عذاب، یہ تکلیفیں، یہ مہنگائی، یہ پریشانیاں، یہ سیلاب، یہ بارشیں جنہوں نے پریشان کر رکھا ہے، بیماریاں آ رہی ہیں، لیکن جو اس کا علاج ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ہمیشہ بیماری کا علاج کر لیا جائے تو بیماری ختم ہو جایا کرتی ہے دنیا۔ تو اس طرح روحانی بیماریاں، اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹوٹنے کی بیماریاں، یہ بھی ختم ہو سکتی ہیں، ان کا بھی ایک علاج ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں ارشاد ہے، جو آدمی برا کام کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، جیسا بھی گناہ اس نے بڑا کیا، چھوٹا کیا، اور اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا۔ ہر گناہ کرنے سے آدمی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اس کا وقتی طور پر کسی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل میں جو گناہ کرتا ہے وہ اپنی جان پر خود ہی ظلم کرتا ہے، اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اپنے پاؤں پر کلہاڑیاں مارتا ہے، اپنے جسم میں ناسور بھرتا ہے۔ ناسور ایسی بیماری ہے جس کا پتہ نہیں چلتا ظاہر میں، وہ اندر ہی بیماری بنتی رہتی ہے، اچانک ہی وہ ایسا دباؤ ڈالتی ہے کہ بندہ مر جاتا ہے، وہ علاج سے باہر ہو جاتی ہے۔ آپ نے بہت سی ایسے دیکھے ہوں گے واقعات، اچھا بھلا صحیح ایک آدمی ہے، اچانک ہی جناب وہ اس کی موت کی خبر آ گئی۔ تو یہ جو گناہ کرتے ہیں ہم، یہ اپنے ہاتھ پاؤں اور جسم کے اندر ناسور بھر رہے ہیں،
جس طرح یہاں بیمار ناسور دنیا میں پھٹتا ہے اور جان لیوا ثابت ہوتا ہے، اسی طرح یہ ناسور گناہوں والے اگر دنیا میں نہ پھٹے تو آخرت میں پھٹیں گے اور تباہی پھیلائیں گے اور سیدھا جہنم میں لے جائیں گے۔ ان کا علاج کر لیا جائے، اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، ثم یستغفر اللہ، گناہ ہو گیا سو ہو گیا، اب وہ معافی مانگ لے، استغفار کر لے، اللہ کے گھر آ جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں، دکھانے کے لیے نہیں، دل سے مانگے، رو کے مانگیں، الحاح سے مانگیں، زاریاں کر کے مانگیں، چھپ چھپ کے مانگے، رو رو کے مانگے، اس کو چین نہ آئے تو پھر اللہ تعالی حالات بدل دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، دریا ہے، مچھلی کا پیٹ ہے، رات ہے، تو کیا کیا؟ فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذنون، وہ مچھلی والا جو مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، چھوٹی سی بات پر ہم نے ان کی گرفت کر لی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو بھی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہو، وہ اللہ کی طرف جب نسبت کریں تو وہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ صرف اجازت سے پہلے اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے اور کوئی بات نہیں تھی۔ جس بستی پر عذاب آنا تھا اللہ نے بتا دیا، اس بستی پر عذاب آنے والا ہے، ٹائم بھی بتا دیا، ابھی تک آپ کو حکم نہیں ہوا کہ آپ اس بستی کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ عام اصول کے مطابق کہ وہ بستی کو چھوڑ کے چلے جایا کرتے ہیں، تو اس کے مطابق چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا کہ میرے کہنے کے سے پہلے کیوں چلے گئے؟ میرا حکم آتا تو جاتے نا، پہلے چلے گئے، مچھلی کا لقمہ بن گئے، لیکن تعلق نہیں توڑا، آدم علیہ السلام کو نہیں پکارا، نوح علیہ السلام کو نہیں پکارا، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پکارا، یہ بڑے بڑے بزرگ پہلے گزرے ہیں، پکارا ہے تو اللہ کو پکارا ہے۔ سبق دیا، جہاں کہیں بھی جس حالت میں تم ہو پکارو اللہ کو، جس کی طرف وجہ سے مصیبت آئی ہے وہ مصیبت کو ہٹانے والا بھی اللہ ہے۔ فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو نجات دے دی، فوراً مچھلی کو حکم دیا جلدی کنارے پر جا کر ان کو باہر کر دو۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی اور سبق دیا رہتی دنیا تک کے لوگوں کو کہ جب بھی تمہارے اوپر بنے پکارو اللہ کو۔ ہر جگہ سننے والا ہے، کوئی کہے مچھلی کے پیٹ میں کیوں، کون سنے گا؟ تو نہیں سنے گا، میں نہیں سنوں گا، باپ نہیں سنے گا، استاد نہیں سنے گا، پیر نہیں سنے گا، اللہ تو سنتا ہے، اللہ تو وہاں بھی سنتا ہے۔ سنا تو نکالا، مچھلی سے نکالا، ورنہ میدا ایسا ہے کسی چیز کا بھی لے لے، جو چیز جائے تو وہ تو اس کو گال کے رکھ دیتی ہے، ساڑ کے رکھ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مچھلی کو تیرے پیٹ میں آیا ہے لیکن اس کو خوراک نہیں بنانا، وہ تو بنائے گی یا نہیں بنے، ہم بننے نہیں دینا۔ وہ مچھلی کو کیا، پیٹ میں جو چیز ان کوئی کہے کہ میں پیٹ میں چیز تو رکھ لی ہے،
تو میں اس کو غذا نہیں بننے دیتا، میں کیا کروں گا؟ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ہضم نہیں ہوگی، وہ چیز اسی طرح نکل آئے گی، اگر نہ چاہا تو وہی ہضم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ہمارے بس کی بات نہیں، ہمارے پیٹ میں اب جب چلی گئی تو وہ پیٹ جانے، وہ چیز جانے، ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک یہ معدہ چیزوں کو گال کے ہضم کر دیتا ہے، لیکن ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ہضم نہیں ہونے دینا۔ تو یہ آیت، اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ لوگ لاکھ سوا لاکھ بار پڑھا کر دعائیں مانگتے ہیں اور تجربے کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مسائل سے نکال دیتے ہیں، مشکلات سے نکال دیتے ہیں۔ تو اس طرح سب پیغمبروں کے اللہ تعالیٰ نے پکاریں، دعائیں نقل کی ہیں تاکہ لوگوں کو سبق ہو۔ بدر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات، مفخر موجودات، سرور دو عالم، اللہ کے بعد ساری مخلوق سے، اللہ تو خالق ہے، ساری مخلوق سے افضل ترین شخصیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدر میں جاتے ہیں، مٹھی بھر مسلمان ہیں، 1000 کے قریب دشمن ہے، مسلح ہیں، نوجوان ہیں، چن کے لائے گئے ہیں، تجربہ کار ہیں، لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک قافلے کو روکنے کے لیے، چند لوگ اس کے علاوہ اور بھی تھے، تو قافلہ جو تجارتی آ رہا تھا اس کو روکنا ہے کہ ہمارے ملک سے بغیر ویزے کے تم نہیں گزر سکتے۔ یہ نہیں کہ ڈاکہ ڈالنے لگے تھے، ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک میں جس ملک میں سے جانا ہو اس کا ویزا لینا پڑتا ہے، وہاں سے جانا۔ یہ تم آتے ہو جاتے ہو ہم سے پوچھتے ہی نہیں، اس واسطے روکنا ہے تمہیں۔ تو گئے، ادھر ابو جہل کو پتہ چلا، وہ مسلح افواج کو لے کر آ گیا، قافلہ نکل گیا، اللہ تعالی نے جوڑنا تھا، وہ قافلہ تجارتی دوسرے راستے سے نکل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اپنے ساتھیوں سمیت ابو جہل کے قافلے کے برابر مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ آپ مقابلہ، ادھر 313 ادھر 1000 کے قریب مسلح، اس کے 1000 کے قریب 313 اگر نظر ہی کے آتے ہیں، مٹھی بھر ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آ گئے۔ بات جو میں سنانا چاہتا ہوں، واقعہ تو لمبا چوڑا ہے، وہ سارا بدر کا واقعہ نہیں سناتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں ہیں، خیمے میں، خیمہ چھپر اس کو گئے، چھپر اور لکڑی شکڑی کسی چیز کا کانے وغیرہ کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر ہے، اور وہاں اللہ سے لو لگائے بیٹھے ہیں، سر سجدے میں آئے، تسبیح کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ یا اللہ، بھائی یہ چند مٹھی بھر انسان 313 ہیں ہم لائے ہیں، اور ادھر 1000 کا مقابلہ ہے، اگر یہ شکست کھا گئے ہمارے تو آئندہ کے لیے پھر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، آئندہ کوئی نبی تو آئے گا نہیں، یہ مر گئے سارے، تو کون ہے جو دین کو آگے لے جائے گا؟ یہ ایک حال طاری ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، بس ہی نہیں کرتے۔ یہ سبق دیا، جب تمہیں پریشانی آئے تو اللہ کے سامنے رویا کرو، اللہ سے مانگا کرو، دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہو، اللہ کے سامنے کیوں نہیں ہاتھ پھیلاتے؟ اللہ سے کیوں نہیں گڑ گڑا کے مانگتے؟ اللہ نہیں سنتا؟ سب کی سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، اللہ سنتا ہے سب کی۔ تو
نبی علیہ السلام بے تضرع الہا کے ساتھ دعائیں 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 کری جاتے ہیں کہ کیا بنے گا. ایسے جب دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. صدیق اکبر ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کے دل میں ڈالا ان کو کہو اٹھیں اس الہا کے ساتھ، اس تضرع کے ساتھ، اس طرح رونے کے ساتھ جب مانگ رہے ہیں تو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے دعا آپ کی قبول کر لی. جیسا کہ میدان محشر میں بھی نبی علیہ السلام اسی طرح دعا مانگ رہے ہوں گے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اللہ کے حکم سے. ارفع رأسک، آپ اپنا سر اٹھائیں تو صحیح اور مانگے تو صحیح. سل توتا، جو مانگے گا ملے گا. اشفع تشفع، سفارش کریں ہم قبول کر لیں گے. وہ میدان معاشر میں ہوگا، یہ بدر میں ہو گیا ہے. اللہ کے نبی کائنات میں سب سے افضل ترین ذات، کسی اور سے نہیں کہہ رہے. یہ بھی نہیں کہا کہ باقی جو ہمارے پیچھے بچتے ہیں عورت مرد بھاگ کے آؤ، دوڑ کے آؤ اور ہماری مدد کرو. نہیں، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مانگ رہے ہو میرے محبوب، میں نے قبول کر لیا. تیری آنکھوں کے سامنے یہ سارے سردار 70 کے 70 ان کی لاشیں تمہارے سامنے نہ ہو تو مجھے خدا نہ کہے. میں نے قبول کر لیے. ابو جہل اتنا بڑا تکبر کرنے والا، جب اس کی گردن کاٹی جانے لگی، حضرت عبداللہ بن مسعود کاٹ رہے تو وہ کہتا ہے ذرا سر یا یہ گردن جو ہے کندھے سے کر کے کاٹنا تاکہ میرے سر جب مقتولوں کے اندر پڑے ہوں تو پتہ چلے کہ یہ کسی سردار کا سر ہے. اس وقت بھی یہ کہہ رہا ہے. اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بڑا ہے، کیونکہ موسیٰ کا فرعون تو کہتا ہے میں اپنے اس رب کو مانتا ہوں جس کی طرف دعوت دیتا ہے موسیٰ، اور جس طرح بنی اسرائیل ایمان لائیے میں دونوں کو ہی مانتا ہوں. اور یہ کہتا ہے کہ میری گردن نیچے سے اتارنا. اس وقت بھی تکبر کرتا ہے تاکہ جب گردنیں پڑی ہوں تو پتہ چلے کسی سردار کی گردن پڑی ہے. اس واسطے اتنے بڑے فرعون کے تیرے آنکھوں کے سامنے تڑپا دوں گا. 70 سردار ان کے بڑے بڑے اس بدر کے اندر مارے گئے. کیا دعا مانگی؟ اللہ سے مانگا، اللہ نے دعا قبول فرمائی. ہم کیوں نہیں مانگتے؟ جمعے کے اندر اتنے ایک آدمی آتے ہیں، اگر آئیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں تک پڑ جائیں، پر سڑکیں بھر جائیں یہاں کے سب لوگ بھی جو ہیں. اور 5 نمازیں 2-3 2 صفحے 3 صفحے ویسے کہیں گے ہے مر گئے، مصیبت آ گئی اور جناب قحط پڑ گیا، مہنگائی آ گئی، سیلاب آ گئے. او بھائی اس کا علاج بھی تو ہے اللہ کے ہاں، کیوں نہیں گڑ گڑاتے؟ پچھلے جمعے میں نے کہا کم از کم ہر نماز کے ساتھ تسبیح ایک استغفار کی پڑھو. یکدم ہر نماز کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، صبح پڑھ لو، صبح نہیں پڑھ سکتے شام کو سوتے ہوئے پڑھ لو. کسی وقت استغفر اللہ کی کم از کم ایک تسبیح تو روزانہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں. اللہ کی مہربانیاں مانگتے ہیں لوگ جس کی وجہ سے پردہ رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تباہ و برباد اتنا نہیں کر رہا، یہ صرف نمونے کے طور پر کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اس مصیبت سے بھی بچائے. میں دعوت دیتا ہوں تمام حضرات کو، آپ حضرات، میں آپ سب عورتیں مرد اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں، پھر یہ مصیبتیں ختم ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ہوں گی انشاءاللہ. اللہ کے ساتھ ہم نے لو لگانا چاہیے، ہمیں لو لگانا چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ ہی کی ذات کمال کی ذات ہے.